آپ کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام کیا گیا ہے. آپ سے گزارش ہے تناول فرما کے لیں. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی یہ مقدس ایمانی، عرفانی، نورانی، روحانی ویدانی محفل پاک، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی انعقاد پذیر ہے، جس میں یہ فقیر اور آپ سب حضرات شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ نماز عصر کی امامت اس فقیر نے کی اور نو تعمیر مسجد میں ابتدا ہو گئی. ماشاءاللہ مسجد عدل ہے ضیاء ٹاؤن شمس پور میں، اور بانی مسجد جناب محمد نثار صاحب. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور بے شمار برکتیں عطا فرمائے. اس وقت میں جو میری گفتگو ہونے والی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی. مسجد شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پرانے زمانے میں جب مسافر جاتے تھے سفر پر، نئی جگہ ہوتی، نیا علاقہ ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں گاؤں مسلمانوں کا ہے؟ وہ کہتے یار دیکھنا وہاں اگر مسجد ہے تو مسلمانوں کا ہے. مسجد نشانی بن گئی، علامت بن گئی، شعار بن گئی کہ یہاں پر رہنے والے مسلمان ہیں. محترم نثار صاحب نے مسجد بنوائی، ابھی بھی کام جاری ہے. مسجد بنانے کا الگ ثواب ہے، مسجد آباد کرنے کا الگ ثواب ہے، مسجد کی طرف آنے کا الگ ثواب ہے، مسجد کی صفائی کرنے کا الگ ثواب ہے. اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ میں مسجد کی خدمت کروں. خادم مسجد ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. بے شمار ایسے اللہ کے بندے ہو گزرے ہیں جو ولی بھی تھے، زمانے کے غوث بھی تھے، بڑی شان والے. وہ بھی فرمایا کرتے تھے ہمارے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ ہم مسجد کے خادم ہیں. یہ اعزاز کی بات ہے. ڈسٹرکٹ گجرات میں ایک گاؤں ہے آوان شریف، بمبر کی طرف جائیں راستے میں آتا ہے. وہاں پر ایک بہت بڑی عظیم ہستی کا مزار شریف، حضور غریب نواز قاضی سلطان محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب آوان شریف. اور یہ جو آوان شریف والی سرکار ہیں یہ سلسلہ یا قادریہ کے عظیم شیخ تھے. اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلا، مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ طور پر حضرت صاحب عوام شریف والوں کے مرید تھے اور بیعت تھے. آپ کی ایک عظیم شخصیت تھی، شریعت اور طریقت، حقیقت اور معرفت.
کہ دریا جاری تھا. آپ کے مریدوں میں سے، عقیدت مندوں میں سے ایک صاحب تھے، وہ عدالت کے جج تھے. جب وہ مرید ہوئے تو آپ نے ان کو وظائف بتایا کہ یہ پڑھا کریں. انہوں نے خط لکھا، حضور یہ وظیفے تو میں پڑھتا ہوں، مزید کرم فرمایا جائے. آپ نے جواب دیا، جج صاحب جو سرکاری ڈیوٹی آپ کی لگی ہوئی ہے، اس کو دیانتداری سے ادا کرنا یہ بھی وظیفہ ہے، یہ بھی وظیفہ ہے. انہوں نے پھر خط لکھا، حضور آپ کی دعا سے میں اپنی ڈیوٹی دیانتداری سے ہی ادا کرتا ہوں، مزید کرم فرمایا جائے. آپ سنیے سرکار نے کیا جواب لکھا. آپ نے لکھا، جج صاحب اگر آپ اپنی شان کی خلاف نہ سمجھیں، رات کو مسجد کی نالیاں اور غسخانے صاف کر دیا گیا. یہ وظیفہ لکھا، مسجد کی نالیاں اور غسخانے صاف کر دیا گیا. آفرین ہے جج صاحب کو، دن کے بعد عدالت کی کرسی پر ہوتے، رات کو جھاڑو اٹھایا ہوا ہے، مسجد کی نالیاں صاف کر رہے ہیں، غسخانے صاف کر رہے ہیں. گاؤں والے آ جاتے کہ جج صاحب یہ مجھے دے، لوٹا مجھے دے، جھاڑو مجھے دے، میں صاف کر دوں. کہتے ہیں نہیں، میرے پیر و مرشد نے میری ڈیوٹی لگائی، یہ میری ذمہ داری. آپ خود سوچیں، اندازہ فرمائیں، جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی نالیاں اور غسخانے صاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف فرما دے گا. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اب یہ مسجد اس محلے کے اندر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں، اس کی خدمت میں اہل محلہ کیا ڈیوٹی سارے انجام دے گا. یہ یاد رکھو، اللہ کے گھر کی خدمت جو انسان کرتا ہے نا، یہ کسی پر احسان نہیں ہے. یہ مت سمجھے کہ میں نثار صاحب پر احسان کروں گا کہ میں مسجد کی صفائی کر رہا ہوں یا اینٹیں لا رہا ہوں یا سیمنٹ دے رہا ہوں، ان پر احسان نہیں. یہ کسی پر احسان نہیں، اپنی آخرت کے لیے انسان کرتا ہے، آخرت کا فائدہ ہے. پھر مسجد آباد ہوتی ہے اللہ کے بندوں سے، فرشتوں سے نہیں آباد ہوتی. اللہ کے بندے آباد کریں گے. کوئی بندہ ہوگا وہی یہاں پر نماز پڑھائے گا، اور کوئی ہوگا جو یہاں پر نماز ادا کرے گا. جب اس طرح کی رونقیں لگتی ہیں تو مسجد آباد ہو جاتی ہے. مسجد اگر بالفرض سونے کی بنا دی جائے، اس میں ہیرے جواہرات لگا دیے جائیں، لیکن نمازی وہاں پر کوئی نہ ہو، وہ مسجد آباد نہیں. اگر مسجد سیدھی سادی سی بنی ہوئی ہے، چھپر کی ہے، کانوں کی ہے، لیکن وہاں پر نمازیوں کی اکثریت ہے تو وہ مسجد آباد ہوتی. پرانے زمانے میں ایک اللہ کے ولی تھے، سفر فرما رہے تھے، راستے میں ایک گاؤں آ گیا. انہوں نے وہاں رات قیام کیا، اور حیرت کی بات، کوئی ایک بندہ بھی نمازی مسجد میں نہیں آیا. نہ اذان ہوئی، نہ اقامت، نہ جماعت، اکیلی نماز پڑھی. سو گئے. رات کو انہوں نے محسوس کیا کہ مسجد کی ایک ایک اینٹ گاؤں والوں کے لیے بد دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، جنہوں نے مجھے بے آباد کیا ہے تو ان کے گھروں کو بے آباد کر دے. گویا مسجد رو رہی تھی، بن تو میں گئی ہوں، الہی مجھے آباد کون کرے گا؟ یہاں پر کلمے کا ذکر کون کرے گا؟ اذانیں کون پڑھے گا؟ جماعت کون کرے گا؟ قرآن کریم کی تعلیم کون دے گا؟ مسجد رو رہی تھی. صبح انہوں نے گاؤں والوں کو بلایا، ان کو ڈانٹا، میں مسجد تو بن گئی ہے، آباد کس نے کر رہی ہے؟ یعنی کہ سرکار، مسجد ہمارے جو بڑے تھے نا وہ بنا گئے. انہوں نے کہا بڑے تو بنا گئے، آباد تو آپ نے کرنی تھی، کیوں نہیں کی ہے؟ فرمایا یاد رکھو، مسجد کو آباد کرو
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر بھی غیر آباد ہو جائے۔ لوگ متوجہ ہو گئے، اور خود آپ کو میں اپنے بزرگوں کا واقعہ سناتا ہوں۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے کی بات ہے، 250 سال پہلے میرے پردادا جان جو کہ عظیم روحانی شیخ تھے، آپ نے دورہ فرمایا، ایک علاقے سے گزر ہوا، 2-3 برادر طریقت صاحب تھے، آپ کے شاگرد بھی تھے اور نسبت والے بھی تھے۔ راستے میں ایک گاؤں میں آپ کا قیام ہوا، لیکن دیکھا کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا مسجد میں۔ آپ کے ساتھ جو سنگی تھے انہوں نے اذان دی، جماعت آپ نے کرائی، فرمایا جاؤ سارے گاؤں والوں کو لے آؤ میرے پاس۔ وہ بندہ گیا گاؤں والوں کے پاس، کہنے لگا مسجد میں آؤ، حضرت صاحب ٹنگروڑ شیواری سرکار آئے ہوئے۔ سارے آ گئے۔ فرمایا کیا وجہ ہے کہ اس مسجد میں کوئی نمازی نہیں ہے؟ کہنے کہ جناب ہمارے بزرگ بنا گئے تھے، ہم کو نماز آتی نہیں، پڑھیں گے کیا؟ صرف ہمارے گاؤں کی جو بیویاں ہیں وہ روزانہ مسجد کی صفائی کر جاتی ہیں، بس اس کے علاوہ مسجد کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جانا تو میں نے آگے تھا، لیکن اب 2-3 دن میں یہاں رہوں گا، سب آ جاؤ، سب کو بلا لیں۔ آپ نے کلاسیں وہاں لگا دی، فرمایا ایک کلاس میں پڑھاؤں گا اور جو سنگی میرے ساتھ ہے وہ بھی کلاس لگا لیں، بیٹھ جائیں۔ ان سب کو نماز یاد کرائیں، لوگوں کو نماز یاد کرائیں۔ اور ایک جو سمجھدار لڑکا تھا اس کو نماز کے موٹے موٹے مسائل سمجھا دیے، صورتیں بھی یاد کرا دی۔ فرمایا ہم تمہیں اس مسجد میں امام مقرر کرتے ہیں، تو امام ہے ان کا، یہ تیرے مقتدی ہوں گے۔ اور وہ جو سارے کے سارے تھے انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، نسبت حاصل کی، پکے نمازی ہو گئے۔ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آگے تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک مولانا صاحب کو وہاں سے گزر ہوا، وہ پہلے بھی آئے تھے اس واقعے سے پہلے، اور رات انہوں نے قیام کیا تھا، اکیلے ہی نماز پڑھی تھی۔ اب جب آئے نا نماز کا جب ٹائم ہوا تو ساری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، پورے گاؤں والے مسجد میں۔ وہ مولانا صاحب حیران ہو گئے، کہنے لگے یار ایک بات تو بتاؤ، کہیں حضرت خضر علیہ السلام آپ کی مسجد میں تو نہیں آئے؟ کہ ان کے قدموں کی برکت سے سارا گاؤں ہی نمازی ہو گیا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ خضر علیہ السلام کا تو ہمیں پتہ نہیں، حضرت صاحب ٹنگروڑ شیو والے تشریف لائے تھے، 2-3 دن ان کا قیام ہوا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا بس یہ ان کے قدموں کی برکت ہے، سارا گاؤں نمازی ہو۔ یہ واقعات میں نے آپ کو کیوں سنائے؟ یہاں پر نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ اس مسجد کو آپ سب نے آباد کرنا ہے، نماز کے ٹائم یہاں پہ پہنچنا ہے۔ نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ ایک ایک قدم جو آپ اٹھاتے ہیں وہ سمجھیں جنت کی طرف اٹھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک قدم کے بدلے سے آپ کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرما رہا ہے، آپ اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ اور پتہ جب کوئی بندہ جب کسی سخی کے گھر میں چلا جائے تو سخی اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خدمت بھی کرتا ہے، اس کو نوازتا ہے، اس کو خالی واپس جانے نہیں دیتا۔ سخی کہتا ہے کہ میں یہ نہیں دیکھتا آنے والا کون ہے، آیا تو میرے گھر ہے نا، گیٹ کھول دو، آنے دو، میں اپنی حیثیت کے مطابق سب کی خدمت کروں گا۔ جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ سخیوں کا سخی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے گھر میں آتا ہے تو وہ خالی واپس جایا نہیں کرتا، رب کریم ان کو عطا فرماتا ہے۔ ہر نیکی کے کام میں پیسہ خرچ کرنا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پیسے والے تو بہت ہیں دنیا میں، کھرب پتی بھی لوگ ہیں،
لیکن جب وہ فضول کاموں میں خرچ کریں گے تو کھلے دل سے خرچ کریں گے، لیکن جب دین کے لیے وہ کہیں گے دل تو بڑا کرتا ہے لیکن کیا کریں، اتنی آمدنی نہیں ہے، دل تو بڑا کرتا ہے، یہ عموماً ایسا ہو جاتا ہے۔ اور جو سخی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مسجد بنواتا ہے، ادارہ بنواتا ہے، غریبوں کی خدمت کرتا ہے، مساکین کی خدمت کرتا ہے، سنیے ایسے سخی کے بارے میں اللہ کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہے، قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہے، والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ جو بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور آگ کے قریب ہے۔ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، آگ سے دور ہے۔ آپ دیکھیں ایک سخی آدمی جب کسی کی خدمت کرتا ہے تو بندہ اس کو دعا نہیں دیتا، تیرا بھلا ہوئے، تیرا گھر آباد رہے، تیرے بچیاں دی خیر، دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ وہ لوگوں کے قریب ہے، لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سخی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو سخیوں کا سخی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ سخاوت کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے سخاوت اختیار کریں، وہ سخاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ بٹھا ایک ہوتا ہے، اس بٹھے میں اینٹیں تیار ہوئی، بٹھا ایک، ڈیزائن بھی ایک، میکر بھی ایک، اینٹیں آ گئیں۔ کچھ اینٹیں گاؤں والوں نے خریدی کہ گلی پکی کرنی ہے، وہاں لگ گئی۔ کچھ اینٹیں مسجد والوں نے خریدی، وہ مسجد میں لگ گئی۔ گلی میں بھی اینٹ لگی، مسجد میں بھی اینٹ لگی، ایک ہی بٹھا ہے، ایک ہی میکر ہے۔ اب جو اینٹ گلی میں لگی ہے، لوگ جوتوں سمیت آتے، کوئی اس کی قدر نہیں کرتا، کوئی احترام نہیں کرتا، کوڑا کرکٹ بھی پھینکتے ہیں۔ لیکن جو اینٹ مسجد میں لگ گئی ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا، شان عطا فرمائی، یہ نسبت کی برکت ہے۔ اب جو بھی آئے گا جوتے اتار کے آئے گا، ہے عام سی اینٹ ہی ہے، سونے کی نہیں بنی ہوئی، عام سے بٹھا بھی وہی ہے، وہاں سے آئی ہے۔ عالم آ رہا ہے تو جوتے اتار کے آ رہا ہے، مفتی آ رہا ہے جوتے اتار کے آ رہا ہے، شیخ القرآن آ رہا ہے جوتے اتار کے آ رہا ہے، شیخ الحدیث آ رہا ہے جوتے اتار کے آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے جوتے اتار کے آ رہا ہے۔ اس اینٹ میں کون سی خوبی ہے، کون سا کمال ہے؟ بس یہی کمال ہے، اس کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہوگی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، پتہ یہ چلا کہ جو نسبت ہوتی ہے یہ ادنا کو اعلیٰ کر دیتی ہے، ناقص کو کامل کرتی ہے، عظمت شان عطا کرتی ہے۔ اور یہ نسبت کیسی عظیم چیز ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام جب بھائیوں نے بتایا کہ ہمارے والد محترم یعقوب علیہ السلام آپ کی یاد میں اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، بینائی ختم ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا فلاں دوائی لے جاؤ ابا جان کی آنکھوں میں ڈالنا کہ ٹھیک ہو جائیں، دوائی نہیں بھیجی، بلکہ دعا بھی نہیں فرمائی، نہ دوا نہ دعا، دونوں چیزیں نہیں۔ کیا کیا آپ نے؟ اپنا کرتا قمیص مبارک بھائیوں کے دی، یہ لے جاؤ ابا جان کی آنکھوں سے لگانا، گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی۔
آنکھیں روشن ہو جائیں گی. بھائی بھی تو نبی کے بھائی تھے نا، اور نبی کے صاحبزادے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا بھائی جان یوسف قمیضیں تو ہم نے بھی پہنی ہوئی ہیں، آپ نے بھی پہنی ہے، آپ کی قمیض میں کون سا کمال ہے، کون سی خوبی ہے کہ یہ قمیض جائے گی ابا جان کی آنکھوں سے لگائی جائے گی تو بینائی واپس آئے گی. لیکن کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا. کرتا مبارک لیا، اپنے علاقے کی طرف جا رہے ہیں. ابھی راستے میں ہیں، اللہ کے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہے. گھر والوں کو فرما رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. گھر والوں نے کہا آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر رہے ہیں؟ ان کو کب کا بیڑیا کھا گیا تھا بچپن میں، آپ دن رات یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں، اور ابھی یہ فرماتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اتنی دیر میں صاحبزادے آئے، ابا جی مبارک ہو مبارک ہو، ہمارا بھائی یوسف زندہ ہے اور مصر کے بادشاہ ہے، اور یہ اپنی قمیض بھیجی ہے آپ کے لیے، یہ آنکھوں سے لگائیں گے تو گئی بینائی واپس آ جائے، آنکھیں روشن ہو جائیں. آپ نے وہ قمیض مبارک ہاتھوں پہ اٹھائی. توجہ چاہتا ہوں پورا غور فرمائیں. ایک نبی کی قمیض ہے، دوسرے نبی کے ہاتھوں پر ہے. نبی کی قمیض ہے، نبی کے ہاتھوں پر ہے. اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کوئی دوائی آنکھوں میں نہیں ڈالی، اور اپنی آنکھوں کے لیے دعا بھی نہیں فرمائی. نہ دوا ڈالی ہے نہ دعا فرمائی ہے. یہ راز کیا ہے؟ دعا فرما دیتے آنکھیں روشن ہو جاتی، لیکن یہ مسئلہ لوگوں کو کیسے پتا چلتا جو ابھی بیان ہونے والا ہے؟ نہ دعا نہ دعا ہے. قمیض ہاتھوں پہ اٹھائی، آنکھوں سے لگائی، آنکھوں سے لگنے کی دیر تھی، آنکھیں روشن ہو گئی. یہ مسئلہ لوگوں کو پتا چل گیا. لوگوں تمہاری حیثیت اور ہے، مقام نبوت اور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یا علی، مقام نبوت اور ہے. کپاس زمین پہ اگائی گئی، داغا بنا، داغے سے کرتا بنا، قمیض بنی. اللہ کے نبی نے قمیض پہن لی. اب وہ قمیض عام قمیضوں کی طرح نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ کے نبی کے جسم پاک کے ساتھ ہوگی. اب وہ قمیض شان والی ہو گئی ہے، برکت والی ہو گئی ہے. اب ذرا ادھر آئیں، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پیارے مجھے قسم ہے شہر مکہ. اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی. اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا شاید قسم اس لیے یاد فرمائی ہے کہ یہاں پر مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف، شاید اس لیے قسم یاد فرمائی کہ یہاں پر زمزم شریف ہے، یہاں پر صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، یہاں پر مقام ابراہیم ہے. یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. پیارے مجھے قسم ہے شہر مکہ کی. کیوں؟ وجہ قسم کیا ہے؟ پیارے تو اس شہر میں رہ رہا ہے، پیارے تیرا ڈیرا ہے، تو رہ رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ جن گلیوں کی نسبت، جن جگہوں کی نسبت اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی قسم یاد فرمائی ہے. اس محبوب کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جہاں سرکار کے قدم لگے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم یاد فرمائی ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت. انداز دیکھیں، یہ آنا انتا ہوتا ہے عربی زبان میں. آنا کہتے ہیں میں، انت تو،
جیسے دو بندے ہوں یا دو ذاتیں ہوں آپس میں بات کر رہے ہوں تو ایک کہے گا انا یعنی میں، انت تو۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا جیسے دو ذاتیں آمنے سامنے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے پیارے تو اس شہر میں رہ رہا ہے، تیرا ڈیرا ہے، اس لیے میں شہر مکہ کی قسم یاد فرما رہا ہوں۔ آپ بتانا فرما لیجیے نسبت ہے، کتنی عظیم نسبت ہے۔ آپ ذرا ادھر دیکھیں، اللہ تعالیٰ سب کو بار 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 حرمین شریفین کی عظیم نصیب فرمائے، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی۔ بیت اللہ شریف، مسجد الحرام، ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں، ان کا نام ہے صفا اور مروہ، دو پہاڑیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پہاڑیوں کو قرآن کریم ان کا ذکر فرمایا اور اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ جائیں گے، ہم سارے بار بار جائیں، آپ دیکھیں گے وہ سادی سی پہاڑیاں ہیں، سونا وہاں پر کوئی نہیں لگا، نہ چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ ہیرے ہیں، نہ جواہرات ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ ورنہ پہاڑ تو بڑے بڑے ہیں دنیا میں، کوئی ہمالیہ بہت بڑا پہاڑ ہے، کیٹو پہاڑ بڑا پہاڑ ہے، یہ بھی تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں اور پہاڑیوں کا ذکر قرآن کریم میں نہیں فرمایا، اگر ذکر فرمایا تو ان دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا ذکر فرمایا اور نام لے کر ذکر فرمایا۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں کیسے بن گئی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، نسبت ہے۔ وہ کون سی نسبت ہے؟ ایک نبی کی بیوی اور دوسرے نبی کی امی جان سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، اللہ کو دوڑنا پسند آ گیا، دوڑنا پسند آ گیا۔ اب ان کی سنت کو جاری کر دیا، اب سارے یہاں پہ دوڑیں گے، امیر ہے یا غریب، بادشاہ یا فقیر، سب کی دوڑ لگی ہوتی ہے۔ اے میں کدے کدے دستا ہوں نا بھی آج دا جدوں دن آمدے نا تے باہر ملکاں نے ٹی وی اگے بیٹھ کے دیکھدے ہون گے اے سارے دی دوڑ کیوں لگی ہے؟ دیکھو نا جو مسلمان ملکاں دے سربراہ جاندے ہیں، صدر، وزیر اعظم، احرام بندہ ہوا ہے، وہ بھی دوڑ رہے ہیں، علماء بھی دوڑ رہے ہیں، مشائخ دوڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ اکرام یہاں پہ دوڑے، اہل بیت اطہار دوڑے، اللہ کے نبی دوڑے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دوڑ کیوں لگی ہے؟ بتانے والے بتائیں گے، کسی کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، کسی کے طریقے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ مائی صحابہ ایسی دوڑی ہے کہ اللہ کو دوڑنا پسند آ گیا۔ اور پتہ ہے وہاں پر پہلے جو خاص جگہ ہے نا، وہاں پر دو پتھر لگاتے تھے، دو پتھر لگے ہوتے تھے اور ان پر سبز رنگ کیا تھا، دونوں پتھروں پر، ان کو کہتے تھے میلین احدارین، یہ اس جگہ کا نام تھا۔ یہاں سے آؤ اپنی رفتار سے، اور جب ان پتھروں کے ساتھ پہنچے ہو نا وہاں پر، اب یہاں سے تیز دوڑنا ہوگا سپیڈ کے ساتھ، آگے پھر دو پتھر لگے ان پر سبز رنگ، وہاں سے آگے پھر اپنی رفتار سے جاؤ۔ مروہ سے جب واپس آؤ گے، جب ان پتھروں کے سامنے پہنچے تو سپیڈ سے آنا ہے، اگلے پتھروں کے پاس پہنچنا ہے، پھر اپنی رفتار سے آؤ۔ اب گورنمنٹ نے وہاں پر سبز لائٹ لگائی، ٹیوب ہے سبز، بس صحیح کرنے والے ٹیوب کو دیکھتے ہیں، سبز ٹیوب ہے، اب یہاں سے سپیڈ لگانی ہے، سپیڈ لگاؤ، دوڑو، آگے پھر سبز ٹیوب ہے، وہاں پر اپنی رفتار سے چلو، آہستہ آرام سے، 7 چکر لگانے، کتنے چکر ہیں؟ 7، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، اس طرح 7 چکر لگنے، اور صفا سے سٹارٹ ہوتا ہے، مروہ پہ ختم ہوتا ہے، وہاں پر بال کٹانے ہوتے ہیں، ٹھیک؟ اب احرام کی پابندی ختم ہو گئی، عمرہ مکمل ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے پہاڑیاں، لیکن ان پہاڑیوں کے نسبت اللہ کی مقبول بندی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ نے پہاڑیوں کو شان عطا فرمائی ہے۔ حاضرین محترم، یہ نسبت میں نے عرض کیا، یہ ادنا کو اعلیٰ کر دیتی ہے۔ ہمارے اندر کون سی خوبی ہے، کون سا کمال ہے؟ ایک ہی کمال ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب کو امتی بنایا، محبوب کو امتی بنایا۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا
اسی سارے لے قیامت والے دن اکٹھے ہو سا تے سارے دے چہرے روشن ہون گے انشاءاللہ. چہرے روشن، ہاتھ روشن، پاؤں روشن. پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون آ رہے ہیں؟ وہ انہاں دی بڑیاں ٹوراں نے، یہ تو کوئی وی آئی پی لگتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو بتایا جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ رہے ہیں، سرکار کے امتی آ رہے ہیں. ان کے چہرے کیوں روشن ہیں، ہاتھ کیوں روشن ہیں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں 5 وقت نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے. وضو کی برکت سے آج ان کے اعضائے وضو روشن ہے. اور جنہا بندہ چاہتا ہے قیامت والے دن میرا چہرہ زیادہ روشن ہو گیا، وہ بہت طرح وضو کرے نا، چنگی طرح وضو کرے، چہرہ روشن ہو سی، ہاتھ روشن ہو سن، پیر روشن ہو سن، ٹورا ہو سن، تے میدان محشر والے باقی امتی دیکھ کے حال ہو سن. ایک کون آگے نے کتنے روشن چہرے والے آگے، کتنا بڑا اعزاز ہے. ہم کیا ہیں اور کیا ہماری حیثیت ہے. اللہ نے اپنے محبوب کا صدقہ ہم کو یہ اعزاز عطا فرمایا اور یہ عظمت عطا فرمائی. وزیر محترم میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. جو بچے اور جوان یہاں موجود ہیں وہ سارے میری طرف دیکھیں، بچے بھی جوان بھی. یہ دیکھو بھئی، اگر گھر وچ والدین موجود ہیں، اللہ کرے صبر و لمبی زندگی اللہ پاک عطا فرمائے. ماں باپ کی زیارت کرو، ماں باپ کی زیارت کرو. ثواب کی نیت سے جب آپ دیکھیں گے ماں کے چہرے کو، باپ کے چہرے کو، اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. اے گھر بیٹھے بٹھائے ہو، پیسے بھی کوئی نہیں لگے تو سفر بھی کوئی نہیں کیتا، گھر بیٹھے ہو، ماں ہے باپ ہے، ثواب کی نیت سے ایک نظر دیکھو گے اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. فرمایا حجم مبرورا، گارنٹی شدہ مقبول حج. عرض کی طاقت یا 2 باری دیکھا، فرمایا 2 جنہ ثواب، یا 3 دفعہ دیکھے، فرمایا 3 جنہ ثواب، فرمایا یا 100 دفعہ دیکھے اللہ تعالیٰ 100 مقبول جنہ ثواب عطا فرمائے گا. میں اللہ اکبر عطیب، اللہ بہت بڑا ہے، بہت پاکیزہ ہے. اس دے گھر ثواب دی کمی کوئی نہیں، اس دے خزانے ثواب دی کمی کوئی نہیں، وہ عطا فرماتا ہے. تو جنہاں نو دیکھو اتنا ثواب ہے، انہاں دی خدمت کرنے لگا کتنا ثواب ہے. راتی کار جاؤ نا جی لے گئے، اگو اماں جی تھک گئے، اس وقت میں پیر دبا دیا، پاؤں دبائیں والدہ کے. ماں کے قدموں کے نیچے آپ کی جنت ہے، جنت ہے، اس کو تلاش کرو، اس کو حاصل کرو. والد صاحب نے آکھو ابا جی تسی تھک گئے ہو سو ذرا سر نو مالش کر دئیے یا تھوڑی قبر دبا دئیے. والد صاحب کتنے خوش ہو جانے، واہ زبان اللہ کیسی چنگی ساڑی اولاد ہے. تو والدین دے دل ویسے ہی بڑے دار بڑے، تھوڑی جی خدمت کرو تو خوش ہو جاتے. اور خدمت کوئی نہ کرے، خالی حال وار پوچھو نا ابا جی کی حال ہے، امی جی تہاڈا کی حال ہے، تاں بھی خوش ہو جاتے. تے برادری والے آتے نا تعریفاں کدے تھکدے کو نہیں، آدھے ساڑی اولاد بڑی چنگی ہے، ساڑی اولاد بڑی چنگی ہے. کہ صبح شام ساڈو پوچھتے نے کہ تہاڈا کی حال ہے، کسی چیز دی لوڑ تے نہیں، کوئی ضرورت ہے نہیں، اسی تہاڈی خدمت کرن. تے ماں باپ جڑے دنیا تو چلے جان پھر بندے نوں احساس زیادہ ہوتا ہے، قدر زیادہ دے. کاش میرے والدین ہوتے، میں ان کی بہت زیادہ خدمت کرتا. اگر چلے گئے دنیا چوں، ہن بھی انہاں دی خدمت ہو سکتی ہے کہ ایصال ثواب. انہاں واسطے بخش دی دعا. یا اللہ پاک میرے والد صاحب دی مغفرت فرما، میری والدہ دی مغفرت فرما، انہاں نو جنت الفردوس جانا مقام عطا فرما. این چیزاں تے عمل کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے شمار برکت عطا فرمائے گا. وما علیہ. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں یہ سہانی
گڑی چمکا طیبہ کا چاند یہ سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند سوہانی گاڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درون پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جان رحمت پہ لاکھوں سلام بسمع بز میں ہدایت پہ السلام سکیاں کھجوراں اگان والیا اور السلام ٹٹھیاں جان والیا یا الہی واسطہ زلف رسول اور یہ سلام آج لانا ہو قبول دست بستا اے کھڑے آقا جی حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامان نا سلام سارے ساتھی بیٹھ جاؤ ابھی لنگر لیں لنگر کے بعد جو ہے کوشش کریں جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ نماز پڑھ لیں یہیں دوسرے جو ہیں وہ لنگر لے کے چلے جائیں گے تو قبلہ 22 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء بعد از نماز مغرب نور مسجد یہ جو 7 مسجد ہے اس میں مغرب تا عشاء حضرت علامہ مولانا سید محسن شاہ صاحب کا خطاب ہے سب حضرات جو ہے وہ شرکت فرمائیں یہ جو پرسوں جمعرات ہے اس جمعرات کو بعد از نماز عشاء ہماری مسجد چکبرام میں جو جامع مسجد انوار مدینہ ہے اس میں ایک عظیم الشان جلسہ ہے جس میں قبلہ پیر صاحب سعد الرحمن صاحب کا آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف ان کا خطاب ہے آپ سب حضرات کو شرکت کی اپیل کی جاتی ہے قبلہ جو فوت ہو چکے ہیں سب کے لیے دعا اور یہ بھائی جنہوں نے مسجد ان کی جو بیوی ہے وہ بھی بہت زیادہ کاوش کرتی ہے عالمہ ہیں بچیاں میں ساری عالمہ ہیں ہاں انگلینڈ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم طور پہ دعا کریں آمین اللہ جل جلالہ و عظم شان اللہ
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ بھائیو ذکر استار کے قبول منظور فرما حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیتاً تحفۃ قبول منظور تمام انبیاء کرام تمام اہل بیت اطہار تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ دین محترمات حضور زینہ غوث سید شیخ عبد القادر جیلانی محسن حضرت امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سندی خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ شیخ شہاب الدین وسہروردی رحمۃ جملہ مشایخ نظام سے ساری لکشمندیہ مجدیہ قادریہ چشتیہ سب کے آباد یا اللہ بھائی جتنے بھی حاضرین محفل یا مجدن کے عزیز وکارم رشتہ دار فوت ہوئے سب کی روح کو ثابت سب کے درجات کو بلند فرما سب کے قبول کو روشن منور فرما یا اللہ بھائی تمام بیماروں کو شفائی کاملہ عجل اور ظاہری باطنی بیماری شفا تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما الہی ہمیں الخیر عطا فرما شاہ سما یا اللہ محتم النصار صاحب نے تیرے گھر کو بنیاد رکھی کے بنایا ہے اپنے بارے میں قبول منظور ان کے مال یا رزق میں برکتیں عطا فرما ساری اہل خانہ کو برکتیں عطا فرما اور خیر عطا فرما شر سے محفوظ فرما یا اللہ پاک اس پورے علاقے والوں پہ اپنا فضل و کرم فرما سب کی پریشانی کو دور فرما اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا کافی المہمات اللہم یا رافع درجات اللہم یا حل المشکلات اللہم یا دافع البلیات اللہم یا شافی الامراض اللہم یا مسبب الاسباب اللہم یا مفتح الابواب اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب اجمعین ارحمنا یا مولانا برحمتک یا ارحم الراحمین